واصحابہ اجمعین۔ آج کی حدیث شریف کا عنوان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ جو نماز کا انتظار کرتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، دوسری پڑھنے کے بعد تیسری نماز کا انتظار کرتے ہیں، تیاری میں رہتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کریم کو بہت پسند ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ۔ فرجع من رجع وعقب من عقب، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے بعد، اور جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھا رہا۔ کس لیے بیٹھا رہا؟ عشاء کی نماز کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے وہیں پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتے تھے، وہیں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ تو فرماتے ہیں کہ فرجع من رجع وعقب من عقب، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا اور جس نے بیٹھنا تھا وہ بیٹھا رہا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا قد حفظہ النفس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی تشریف لے آئے، اور نبی کریم علیہ السلام کا سانس مبارک پھول رہا تھا، یعنی جلدی میں تھے۔ قال ابشروا، آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے۔ کیا خوشی کی بات ہے؟ قد فتح بابا من السماء، اللہ کریم نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے۔ یباہی بکم الملائکۃ، تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کریم تمہاری وجہ سے جو تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو، یعنی اس حدیث سے ہم نے یہ مطلب لینا ہے کہ نماز کا انتظار کرنے والا مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت پسندیدہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کریم نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہے، اور یباہی بکم، فخر فرماتا ہے تمہاری وجہ سے الملائکۃ، فرشتوں کے سامنے۔ کیسے فخر فرماتا ہے؟ یقول انظروا الی عبادی قد قضوا فریضۃ وهم ينتظرون اخرى، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، کیسے فخر کرتا ہے؟ فرشتوں سے فرماتا ہے انظروا الی عبادی، اے میرے فرشتوں ذرا میرے بندوں کی طرف دیکھو نا، میرے بندوں کی طرف دیکھو۔ قد قضوا فریضۃ، ایک فرض نماز انہوں نے ادا کر لی ہے، یعنی شام کی، جو شام کی نماز صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ پڑھی تھی، ایک فرض نماز انہوں نے ادا کر لی ہے۔ وہم ینتظرون اخری، دوسری کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد، اگرچہ حدیث میں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام وہیں پہ بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، لیکن شارحین حدیث اس کا مطلب یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مومن چلا جائے، بے شک چلا جائے، لیکن اس کا ذہن آگے والی نماز کی طرف ہو کہ میں نے آ کے زور پڑھنی ہے، زور پڑھ لی ہے، تو اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے واپس آ کے عصر پڑھنی ہے، عصر پڑھ لی ہے، اس کا ذہن یہ ہو کہ میں نے واپس آ کے مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے۔ تو ہم نے ذہن یہ بنانا ہے، فجر ادا کر لی الحمدللہ با جماعت،
اب ہم نے اپنے کام کاج کرنے ہیں، بے شک کریں، جائز کام جو بھی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، کرنے چاہیے، آخر زندگی گزارنی ہے۔ تو جب مغرب کا زور کا وقت آئے تو جیسے ہی زور کا وقت داخل ہو تو ہمیں زور کی فکر کرنی چاہیے، یہاں پہ ہوں یا جہاں پہ ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ جیسے ہی زور کا وقت داخل ہو، سورج ڈھلے تو ہمیں نماز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح جب عصر کا وقت آئے عصر کی نماز کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یہ ہم اپنا ذہن بنا لیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا ذہن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔